حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مسجد مولانا نواب قطب الدین عرف مسجد امرود والی بلبلی خانہ 15 جولائی سن 2007 بروز اتوار سی ڈی اور آڈیو پیش کردہ محمد صادق موبائل نمبر 9899 63 47 68۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میں معذرت خواہ ہوں، کئی روز سے میں اس موسم کی رونق میں ہوں، سینہ جکڑا ہوا ہے، آواز خراب ہے۔ آج اللہ اللہ کر کے اس اجتماع کی برکت سے کچھ آواز کھلی ہے۔ آج کا یہ دن یوم تشکر ہے، یوم تشکر ہے۔ اللہ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے۔ ہر آسمانی کتاب اس کے ماننے والوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کی حفاظت کرے، کسی نے نہیں کی۔ تورات ضائع ہوئی، انجیل ضائع ہوئی، اگر ہندوستان میں کچھ آیا تھا تو وہ بھی ضائع ہوا۔ لیکن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اگر یہ آخری کتاب بھی ان کتابوں کی طرح ضائع ہو جاتی تو دنیا توحید، نبوت، اخلاق ان ساری چیزوں سے بیگانہ ہو جائے۔ کیا ہے اللہ کی یکتائی؟ کون ہے محمد الرسول اللہ؟ کیا ہے اللہ کی عبادت؟ سب ضائع ہے، لیکن ضائع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اب ہم آخری کتاب کو وارث بنائیں گے اس قوم کا جس قوم کو ہم نے یوں چنا ہے عوام میں سے۔ اب چن کر لائیں گے لوگ، اپنے بندوں پر نہیں چھوڑیں گے، لوگوں میں چھوڑ دے کہ لو بھائی تم ایمان لائے ہو حفاظت، نہیں، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمیں۔ اب ہم اپنے منتخب بندوں پر یہ ذمہ داری ڈالیں گے۔ سمجھ گئے یہ اشارہ؟ استفینا قرآن کریم کا یہ بڑا پیٹرن لفظ ہے، استفینا، چننا۔ مصطفیٰ رسول کو کہتے ہیں، چنے ہوئے۔ جس طرح رسالت کے لیے محمد الرسول اللہ کو چنا، اسی طرح قرآن کے ورثے کی حفاظت کے لیے کچھ بندوں کو چنا، ہر قوم میں، ہر ملک میں، اور چن کر ان پر یہ ذمہ داری ڈالی۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو چن لیا تو پھر ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی آخری کتاب مکمل دین رکھتی، توحید، نبوت، اخلاق، حقوق لواء، جو دین حق اور شریعت حقہ کا حصہ ہے
وہ مکمل اسم موت جس کو قرآن حکیم کہتے ہیں. قرآن حکیم کے لیے 3 ذمہ داریاں ڈالی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت. پہلا عرض کیا کرتے ہیں ہمارے نبی قرآن کے ساتھ؟ تلاوت کرتے ہیں. پہلی بات. پھر کیا کرتے ہیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کی تعلیم دیتے ہیں حکمت کے ساتھ. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اخلاقی تربیت کرتے ہیں. یہ 3 ڈیوٹیاں پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا نے یہ تینوں ڈیوٹیاں ادا کی اور اس میں اعجاز تھا. رسول اللہ تھے نا. تلاوت میں اعجاز، معجزہ، تعلیم میں معجزہ اور تربیت میں معجزہ. یہ اللہ کی کتاب جو اس قدر جلدی اپنے پروں سے اڑنے لگی، پروں سے. اس طرح کتابیں پھیلی ہیں کیا پہلے؟ نہیں پھیلی. یقتلون النبی، قتل کر دیے گئے پیغمبر. جو تورات لے کر آیا قتل کر دیا گیا. خود یہودیوں نے قتل کیا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو بچایا. واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب بڑی کٹھن منزل ہے، بہت سخت راستہ ہے، لیکن اطمینان رکھنا ہم تمہاری حفاظت کریں. واللہ یعصمک. اب بے فکر ہو کر دوڑ پڑو، کود پڑو میدان میں، تلاوت کرو، تعلیم، تزکیہ نفس. اب ڈر نکال دو اپنے دل میں سے. حضور نے ایسا کیا. جو اعجاز رسول پاک کے اندر تھا وہ آپ کے ساتھ چلے گئے. تلاوت کی اعجاز دکھایا. سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ ایمان لے آئی. خالی یہ سن کر اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور کانپ رہے ہیں. میرے آقا کیا ہوا؟ غار حرا سے نیچے آئے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایک آنے والا آیا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میرے دل نے اس کو چھو لیا. دل نے چھو لیا. یہ آیا ہے، آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کیا کیا کہ یہ پایا تو آپ پڑھنے لگے. کہ میں تو امی ہوں. اس نے مجھے سینے سے لگا لیا. جب مجھ کو چھوڑا تو میں ہر اخراج پڑھنا شروع کر دیا. یہ پہلا اعزاز ہے محمد رسول اللہ. یہ میرے آقا کی خاتون اول پہلی بیوہ خدیجہ کہنے لگی ابھی یا رسول اللہ نہیں ہے. میں کہا محمد وہ جو آنے والا آیا وہ تو وہی ہے جو موسیٰ پر آتا رہا ہے اور عیسیٰ پر آتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں کو جو انہوں نے اس نے تعلیم دی ہے یہ وہی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. میں ایمان لاتی ہوں آپ اللہ کے رسول. پہلی مومن خدیجہ کبریٰ، بیوی گھر کی، جس کو کارلائل نے لکھا ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل کہ ان کی بیویاں ایمان لائیں
ورنہ بیویاں شوہروں کو جانچتی نہیں، بیوی نہ جانچتی، وہ تو پیر جی سے کہتے ہیں اچھا پیر جی آپ بول رہے تھے کہاں، جبھی ٹیڑھے ہو رہے تھے آپ، تو گھر کی عورت ہے یہ کیا جائے شوہر کا، رشتہ ہی ایسا ہے، میاں رشتہ ہی ایسا ہے، بے تکلف رشتہ ہے، عورت کے دل میں اس بے تکلف رشتے میں احترام نہیں آ سکتا، تقدس بے تکلفی کا رشتہ، اس میں اگر میاں ولی ہے تو بہت مشکل ہے کہ بیوی احترام کرے اور یہی کہے گی وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے میں احترام کا، تقدس کا، محبت تھی ٹھیک محبت، لیکن اس کے ساتھ تقدس، ایمان میں اعجاز تھا۔ عمر قتل کا ارادہ کر کے نکلے، میں مار کے آؤں گا، چھوڑ نہیں محمد، عمر شیر دل، یہ 3-4 ہی شیر دل تھے، عمر، حمزہ، علی، عمر، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہا ہے، کسی نے کہا، میں نے کہا کام تمام کرنے جا رہا ہوں محمد کا، پاگل ہو گیا ہے، تیری بہن تو ایمان لے آئی، وہاں آ گئے، کیا پڑھ رہی تھی دکھا، نہیں دکھا کیا، ایک گھوسا مارا، خون بہنے لگا، اچھا بتا، یہ ہے پڑھ کے بتا، ہاں اعجاز، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ وہ آیتیں ہیں جو طور میں موسیٰ پر اتری تھی، وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے موسیٰ سے کہا وادی سینا میں لا الہ الا انا فاعبدنی، بے حجاب کلام موسیٰ، جو زبان نہ ہے وہی ان 2 جملوں کا لطف لے سکتے ہیں، کیا ہے کون بول رہا ہے، ایک تجلی ہے، وادی سینا میں ایک تجلی ہے، ایک برق ہے، آواز آئی لا الہ الا انا، میں ہوں وہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، میں ہوں، کیا حال ہوگا موسیٰ کا، گر پڑے تھے لوگ، پھر ہوش میں آئے، یہ خطاب، اور عمر زبان نہ تھے، اہل زبان تھے، ان 2 جملوں میں جو بلاغت ہے وہ سمجھتے تھے، ہم کی سمجھ سے لا الہ الا انا، میں کون ہوں، وہی ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اے مخاطب فاعبدنی، میری عبادت کر، یہ ہے وہ کلام، عمر نے سنا اور سننے کے بعد سرنڈر کر دیا، ہائے کیا سنایا تو مجھ کو دکھا دے، نہیں وضو کر کے آؤ، وضو کر کے، سرنڈر ہو چکے، وضو کر کے آؤ، یہ لے کر چلو، آگے ایمان لے آئے، یہ اس تلاوت کا اعجاز تھا، وہ ختم، وہ اعجاز تھا، حضرت فاطمہ نام تھا ان کی بہن کا، یہ ان کی تلاوت کا اعجاز، کیونکہ
حضرت عمر کے خاندان میں اسلام سے پہلے توحید آ چکی تھی. ان میں ان کے ایک بھائی تھے زید، توحید پرست تھے. ان کی یہ بہن فاطمہ بھی ہوئی تھی. ان کی گھٹی میں تھی اللہ کی توحید، سے گھٹی میں تھی. تو یہ تلاوت کا اعزاز ہے. تعلیم بھی اسی درجے کی اعزاز. وہ اہل زبان تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن کہیں کہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. مشہور ہے نہیں جو قرآن نے کہا ہے حتی یتبین الخیط الاسود ابیض من الاسود. بھائی روزہ کب تک رکھا جائے گا؟ جب تک سیاہ داغا سفید سے الگ نہ ہو جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب یہ ایک استعارہ ہے، قرآنی بلاغت کا ایک استعارہ ہے. تاغا سفید مراد رات اور دن تھے. ایک بیچارے سیدھے آدمی تھے، وہ سمجھے نہیں کہ یہ اشتہار ہے. وہ رات کو سیاہ سفید تاغا اپنے تکیے کے نیچے رکھتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے الگ ہو گئے الگ ہو گئے. میں نے آ کے کہا ارے نے کہا میرے بھولے امتی، تو کیا خاک جانتا ہے عربی کو قریشی ہو کر؟ یہ اشتہار ہے. رات سے مراد سیاہ تاغے سے رات اور سفید تاغے سے دن. یہ ہے تعلیم. اچھا سر 10 کیا اللہ کہا تھا وہ مولانا سرکار سلام کے بات اور عمران کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، سن لیجیے آپ، کہ رسول پاک کی توجہ، رسول پاک کی توجہ کا اثر قرآن سے زیادہ ہوا ہے. بہت باریک بات کہہ رہا ہوں لیکن سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا دنیا کو. میرا کلام ہے قرآن، اس کا اثر ہے، لیکن میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ایک خاص مقام ہے. کہاں ہوا؟ مرنے کے بعد زندگی. بہت مشکل مسئلہ رہا ہے مرنے کے بعد زندگی کا. کیا کہہ رہا ہو؟ تم کہہ رہے ہو کچھ؟ تو حارث ان کے رضائی باپ حلیمہ کے شوہر، وہ سنتے رہے قبیلے کے گاؤں میں محمد دیوانہ ہو گیا ہے، محمد پاگل ہو گیا. سمجھ بھی نہیں آیا کون پاگل ہے جو سوکھے تھنوں کو ہاتھ لگا کر دودھ نکال لیا کرتا تھا. پاگل کیسے؟ حلیمہ نے کہا میں جا رہا ہوں دیکھنے، جاؤ. آ گئے، حرم میں آئے. حرم کے قریب حضرت ارقم کی ایک جھوپڑی تھی، اس میں حضور کا خیال. ابو جہل وغیرہ گھیرے رہتے تھے، کون آیا کون گیا، ٹو لیتے رہتے. کہ کیوں آئے؟ میں اپنے رضائی بیٹے محمد کو دیکھنے آیا ہوں. ارے کیا دیکھنے آیا ہے پاگل کو؟ بھاگ گیا تھے. یقین نہیں ہے پاگل. یہ لوگ ادھر ادھر ہوئے، یہ ایک دم آگے بڑھ گئے تھے. علی کھڑے تھے، کہا آؤ اندر.
اب بتائیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آسان نہیں ہے، اس کا سمجھنا اور اس پر ایمان لانا۔ مر گیا، گل گیا، ہڈیاں سڑ گئیں، جل گیا، بہ گیا، دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا؟ مشکل۔ اسلامی عقائد میں سب سے زیادہ عقلاً جو مشکل ہے وہ یہ ہے، اللہ کی وحدانیت تو مشکل نہیں ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں رات کو مرنے کے بعد زندہ ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ ارے اللہ کی وحدانیت کا نور برق رہا ہے، یہ اس کے جلوے ہیں سارے وحدانیت کے، مر کے زندہ ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع و محل کو جانچ لیا۔ حضور صاحب حکمت تھے، کتاب اور حکمت دانش، فراست، صحیح سمجھ، تب پھیلا ہے اسلام۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے دانش سمجھ اور ایک ہے جذبہ، خالی جذبے سے اسلام نہیں پھیلا، سانس فہم سے دانش۔ دیکھا حارث آئے، اللہ نے آگاہ کر دیا کہ میاں تمہارے وہ باپ آ رہے ہیں اور یہ باہر کہا جا رہا ہے اور یہ پیش کر رہے ہیں۔ ارے دیکھ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، پاگل بنائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں، سب آگاہ کر دیا۔ محمد صاحب خلق علیم، میں کہوں محمد نبی اللہ رسول اللہ ہاں، لیکن صاحب خلق عظیم۔ یہ محمد نبوت سے پہلے بھی صاحب خلق عظیم تھا۔ یہ حضور کا وہ تعارف ہے جو نبوت سے پہلے حاصل تھا۔ یہ دیکھ کر چادر پاک اتاری اور زمین پر بچھا، آئیے 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 بجانا، آئیے تشریف رکھیے، تشریف۔ اپنی چادر پر حارث کو بچھایا جو مشرک تھے۔ یہ مشرک باپ تھا، لیکن باپ تھا، اور یہ وہ دین لے کے آئے تھے جس دین نے یہ کہا کہ تیرے باپ ماں کا مذہب کچھ بھی ہو، بحیثیت ماں باپ کے ان کا احترام کیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ یہ ہندو ہے، ہاں جانا سارے، یہ عیسائی ہے، قتل کر دو، پاگل ہو گئے۔ تم نے دین کی شبیہ اتار دی ان پاگل مذہب پرستوں نے۔ یہ کیا ہوا ہے لال مسجد میں؟ اللہ اللہ، تو سوائے اس کے کہ وہ تمہیں شرک کی دعوت دے، اس کو تو ماننا نہیں، باقی مکمل خدمت کرنا، کما کر لانا، بیمار ہو تو تیمارداری کرنا، وہ بت پرست ہیں تم مومن ہو، حیثیت باپ کی نفرت نہ کرنا۔ اسلام کو سمجھنے کے یہ مسئلہ ہے۔ چادر سے بیٹھ گئے، کیا ہے، کیا دیکھ رہا پپا؟ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا بیٹا، اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے پاگل۔ اب دیکھیے اب تربیت، روحانیت، یہ کہا اور یہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا ابا جان
جب یہ قیامت قائم ہوگی میں آپ کا پونچا پکڑ کر جنت کے اندر لے جاؤں گا، ورے نہیں چھوڑوں گا۔ اے کایا پھل رہی ہے جنت کہاں؟ ذرا آنے دیجیے قیامت کا دن، آپ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا، میں تو آپ کا پونچا پکڑ دوں گا، اب آؤ میں تمہیں دکھاؤں قیامت کہاں ہے، دیکھو یہ جنت، یہ قیامت۔ باہر آ گئے ابو جہل وغیرہ، ارے کیا دیکھا کیا دیکھا کیا دیکھا، اب ان کا کیا ہے، یہ وجد آ رہا ہے، انہیں وجد آ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو، میرا بیٹا جب میرا ہاتھ پکڑ لے گا وہ جنت کے اندر لے جائے گا، ارے چھوڑو، ارے چیر کے گھر آ گئے۔ یہ موقع تقریر کا تھا کیا؟ نہیں تھا۔ قرآن دلائل دے رہا ہے، قیامت کے اعلیٰ سے اعلیٰ دلائل، کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے، روحانیت سے کام لے رہا، توجہ سے کام لے رہا، ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، کنیکشن لگا دیا، ایمان کی ایک رودا ہو گئی سارے جسم میں، محمد نے ہاتھ پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی یہ ہے دیکھ رہا ہوں آواز بیٹھ رہی ہے، چیخ رہا ہوں، لا کے بٹھا دیا، میں کہہ رہا تھا رات کو کر لو رات کو کر لو، دراصل رات کی بات اور ہے، صبح کی اور ہے، یہ ناشتہ کراتے ہیں بات، اب موضوع کیا ہے یہ، میں تھک جاؤں گا۔ 3 کام، تلاوت، تعلیم، تذکیہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں کھڑا کر کے وہاں کھڑا کیا جہاں کچھ وہ اللہ کے بندے ہیں جو تلاوت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دینی مکتب، دینی مکتب، مالدار عربی نہ پڑھا ہے لیکن قرآن پڑھا ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اور آج وہ کہتا ہے یہ ہدایہ وغیرہ پڑھ کر یہ کیا کریں گے، یہ مسجد کی روٹیاں کھائیں گے، مولانا نہ کٹ جائے گی ہماری، قرآن پڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ تعلیم، مدارس قائم، یونیورسٹیاں قائم ہیں، دیوبند، ندوہ، حسین وقت، یہ چھوٹے خان سب چل رہا، سب چل رہا۔ دلی والے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، اللہ لا رہا ہے غریب دیہات سے اٹھاؤ، آؤ آؤ روٹی بھی کھاؤ، حجروں کے اندر رہو، قناعت سے، یہاں مکان نہیں ہے، یہاں اے سی نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، بڑے گرمی ہے، اللہ تعلیم گاہیں قائم ہے، مدرسے قائم، الحمدللہ۔ اور یہاں پر کہہ دوں وہ جو کہا اللہ کے نبی، اللہم اجرنی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یہ دعا کرتے تھے آپ، اے اللہ مجھے غریبوں اور مسکینوں میں زندہ رہو، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ جب تک زندہ رہوں مسکین رہوں، مسکین رہوں، اور جب اٹھوں قیامت میں تو میں مسکینوں کے زمرے میں اٹھوں۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے۔ آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ عثمان غنی برا مانیں گے، کیوں صاحب ہم کہاں ہیں، ہم دولت دے رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں، اور آپ غریب غریب کیوں؟ آپ کی نگاہ سے ایک دور آئے گا
میرے دین کو سنبھالنے کے لیے غریب آ گیا ہے، مالدار نہیں آئے گا. یہ دور ہے، مدت سے یہ دور چل رہا ہے. غریب آ رہا ہے، مالدار نہیں آ رہا، وہ خالی تلاوت کر رہا ہے. چھوڑ دو، مالدار آ رہا، غریب آ رہا. کیا سہارا ہے اس غریب کا؟ محمد رسول اللہ کے سوا کیا سہارا ہے؟ حقارت سے نہ دیکھو، یہ آ رہے ہیں بیچارے، یہ لیٹنا نہیں جانتے، بیٹھنا نہیں جانتے، ان میں تہذیب نہیں، ان میں تمدن نہیں، لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں وہ سر پر اٹھانے کے قابل. سمجھ رہے؟ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہیں، نگاہ رکھو، ٹھیک ہے، لیکن نظر انداز کرو. اگر تم نے ہم میں وہ آلہ لگایا، آلہ لگا کر اولیاء اللہ دیکھنا چاہا، ہم فیل ہو گئے. ہم انسان ہے، تمہاری طرح انسان، کوتاہیاں ہیں، گناہگار ہے، بالکل گناہگار ہے، لیکن غنیمت جانو، غنیمت غنیمت نہیں ہے عیسائیت کے پاس. آج انجیل کی تعلیم بند کر کے مقفل کر کے ڈال دیا. کیوں؟ کہ غریب نہیں ہے ان کے یہاں، صاحب دولت مند ہے، چھوڑ دیا انجیل کو. یہودی ارب پتی قوم ہے، تورات کی تعلیم نہیں ہے، اندر ہے تورات بند. جو ان کے علماء دنیا فرض بتاتے ہیں اسی وقت چلتے ہیں، دین نہیں. یہاں دین ہے، الحمدللہ دین ہے. کوئی دین کے خلاف بات ہوتی ہے مولوی چیختا ہے، چیختا ہے. کیا ہے کہ خالی چیخنے تک تو اجازت ہے، برائی دیکھو چیخو، آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ لال مسجد بن جائے گی. یہ دین کہہ رہا ہے. دین دین کامل، دین اکمل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه فإن لم يستطع فإن لم. اے جذباتی علماء، اے جذباتی علماء، تینوں جگہ لگایا ہے قرآن نے. فإن لم يستطع، ہاتھ سے مٹاؤ، طاقت نہ ہو تو زبان سے، پھر کیا طاقت نہ ہو دل سے بولا جائے، آگے نہ ہو، ورنہ یہ تمہیں رون ڈالے. دیکھ رہا ہو کیا تماشا ہوا، کیا ہوا. وہاں ایک علماء کی مجلس ہے، اتحاد ہے، اپوزیشن. مولانا فضل الرحمان کا فوٹو آتا ہے، روحان بنا ہے. لال مسجد کی تباہی کے بعد 3 دن کا سوگ منا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ لال مسجد کے ساتھ مر جاتے، سوگ منا رہے ہو. ان شہیدوں کے زخموں پر نمک ڈال دو. کھینچنے کا یہ جمہوری دور ہے. دیکھو اس دور کی برکت ہے، یہ اس دور کی برکت ہے. کہنا لکھنا پوری طرح آزاد ہو، لکھو پڑھو، آگے نہ ہو. یہ آزادی جو آج یورپ نے دی ہے تمہیں، وہ تمہارے بادشاہوں نے نہیں دی.
سوچا کرو، موازنہ کرو اس دور سے۔ امام مالک نے ایک بات حق کہی، انہیں اونٹ پر بٹھا کر درے لگوا دیے، یہ کیا تمہارے واسطے۔ احمد بن حنبل نے حق بات کہی، درے لگتے رہے، درے لگتے۔ یہ سب عباسی خلافات ہیں تمہارے، کہہ رہی ہے آج نہیں ہے۔ آج یورپ کہتا ہے قلم آزاد، زبان آزاد، کہو جو کچھ کہو، اندر بیٹھ کر جو کچھ کہو ہم سنیں، میڈیا میں لکھو، اخبارات لکھیں گے، لکھیں، آگے نہ ہو، عمل ہتھیار نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ اب ہتھیاروں کے قابل نہیں ہے۔ ہاتھ کا ہتھیار پستول نہیں ہے، ایٹم بم ہے، ایٹم بم ہے۔ اور ہماری طاقت نے پابندی لگا دی ہے، کوئی ایٹم نہ بنائے، لگا دی ہے۔ ان حالات کو سمجھو۔ تو یہ ہوا۔ اب یزکی وہ کہاں ہے؟ تزکیہ نفس میرا اپنا عقیدہ ہے، تزکیہ نفس کے لیے خانقاہیں نہیں رہی ہیں۔ رواج تھا خانقاہوں کا، یہ تھانہ بھون ہے، یہ رائے ہے، یہ دیوبند ہے، یہ نظام الدین ہے، خانقاہیں کھائی گئی۔ لیکن ان خانقاہوں کی جگہ یہ جو تبلیغ کی تحریک ہے، یہ خانقاہ ہے، چلتی پھرتی خانقاہ ہے، اللہ کے نظام ہے۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ شریک ہوتے ہیں، خانقاہ تربیت ہوتی ہے، شراب چھوٹتی ہے، جوا چھوٹتا ہے۔ اور آج مقابلہ دین کا نہیں ہے، تہذیب کا، تہذیب کا ہے مقابلہ۔ یورپ ایک تہذیب لایا ہے جس میں جوا ہے، شراب ہے، ننگی عشق بازی ہے، گھر گھر ہے، اور ہم شکست کھا چکے ہیں۔ گالیاں دینے سے کیا پڑے؟ گالیاں دے رہا ہو، شکست کھا کر گالی دے رہا ہو۔ پہلے گھر سے ٹی وی نکال کر پھینکو، پھر گالی دو۔ میں دیکھوں تم بڑے بہادر ہو، بڑے بہادر ہیں، کچھ کو گالیاں دی، دیتے رہو۔ اور کچھ اندر بیٹھا ہے تیرے ٹی وی میں، پہلے اس کو پھینک، تو جو تیرا بستر نہ پھینک دیا ہوگا، بڑا بہادر بن گیا ہے۔ اولاد تیرا بستر باہر پھینک دے گی اگر ٹی وی کو ہاتھ لگایا۔ ہوں گے دو چار، اللہ کے نیم میں نہیں کہتا، اللہ کے تبلیغ چلتی پھرتی خانقاہ، اس میں حصہ لو، جاؤ آؤ، اللہ اللہ خیر اللہ۔ یہ نہ دیکھو میں تو خالی نماز روزے ہی کو کہہ رہے ہیں، جتنا وہ کہہ رہے ہیں اتنا لے لو، جو باقی ہے وہ ہمارے گھر رہ جاؤ، کن کے پاس اور کیا چاہتے ہیں؟ جو وہ دے رہے ہیں وہ لے لو، تم سر پہ بٹھاؤ۔ میں نے لکھا کہ 47 میں 2 مجدد پیدا کیے اللہ نے، ایک مولانا حسین احمد اور ایک مولانا الیاس۔ مولانا حسین احمد نے گاؤں گاؤں پھر کر مکتب قائم کیے، ان کے ہزاروں مرید تھے، سب سے زیادہ شاگرد مولانا حسین احمد کے ہیں دیوبند کی تاریخ میں۔ انور شاہ کے نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے نہیں ہے، ان کے دیکھ لو 3-4 ہزار پہنچے، مکتب قائم کرو، مکتب قائم۔
اور ایک مجدد وہ تھا دبلا پتلا چارپائی پر پڑا رہتا تھا، یہ کہتا تھا گھر سے نکلو، گھر سے نکلو۔ دیکھا گھر سے نکلنے کا موجزہ کیا ہے؟ یہ ہے جو آج دیکھ رہے ہیں کہ خالی تاریخ لینے بھوپال کے اجتماع کی 2-2.5 ہزار آدمی آتے ہیں تاریخ لے، کیا ہے یہ کرامت ہے، کرامت۔ اس قوم کا انتخاب کیا جس کو بے حد دیہاتی اور جاہل کہتے تھے، میوات، اس قوم کو انتخاب کیا، اسی قوم کو باہر نکالا، اسی قوم کے لیے پھرے اور دیکھ لیے بس۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بھائی اخلاق ہیں، ہمارے ماسٹر جی ہیں، صبح کریں گے صبح کریں گے، اب میری جان پر بنے صبح، کیونکہ بہت دیر میں میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، لیکن ایک اور حادثہ وہ گلا بیٹھ گیا، میں نے کہا مار دیا، اب کیا ہوگا؟ گلا بیٹھ گیا، دل دعا دل دعا، اللہ کا احسان ہے، گلا کھل گیا، میں نے اپنا کام پورا کیا۔ یہ سلسلہ جاری رکھو، پرواہ نہ کرو، کوئی لنگڑا لولا آ کر بیٹھ جائے، کوئی اندھا آ کر بیٹھ جائے، پرواہ نہ کرو، نہ آئے محلے کا سیٹ، پرواہ نہ آئے نوجوان، وہ رات کو 1 بجے سوتا ہے ٹی وی دیکھ کے، کیسے آ جائے گا؟ پرواہ نہ کرو، 5 آ جائیں سامنے بیٹھ جائیں، یہ مولوی صاحب آئیں گے قرآن بیان کریں گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ مولانا مایوس نہ ہو کہ 2 آئیں 3 آئیں، مایوس نہ ہوگا، اس کو بھی غنیمت جانے، ٹکراؤ ٹکراؤ 2 تہذیبوں کا، یورپ کی تہذیب وہ کہتی ہے ننگا ناچ دیکھتے رہو، کیا کریں؟ عصری علوم سائنس ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے۔ ہم نے اسپین، بغداد، کچھ تو اس میں، اور کیا ہے، ان یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کر سائنس پڑھائی گئی یورپ کو، ہم نے پڑھائی، بھول جاتے ہو۔ یہاں آئے تھے مغربی جرمنی کے سفیر، جائے مزید آئے، اس کا ایک انٹرویو اخباروں میں چھپا ہے، بھول جاتے ہو۔ اس نے کہا عرب سائنس میں ہمارے استاد ہیں، معمولی بات ہے یہ، تو ہم ڈریں گے اب سائنس سے؟ ہم ڈرتے ہیں اس تہذیب سے۔ سائنس آئے گی، پڑھانے والے ٹیچر آئیں گے، بڑے بڑے اساتذہ آئیں گے، وہ اپنے ساتھ تہذیب لائیں گے۔ ڈر ہے تہذیب کا، ڈر سائنس کا نہیں ہے، تو ہمارے گھر کی چیز۔ ہم نے 4 صدی ہجری میں پیدا کیا بو علی سینا، یہ ایک نام ہے، بو علی سینا بخارا میں، اسی بخارا نے امام بخاری کو پیدا کیا جو حدیث کا امام تھا، اسی بخارا نے بو علی سینا کو پیدا کیا جو طبیعیات کا سائنسدان امام تھا۔ ہم ڈرتے نہیں عصری علوم سے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ تہذیب آئے گی، اور وہ جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہو نا، مولانا قاسم کو کہ سر سید کی مخالفت کی تھی، کرتے ہیں یہ پڑھے لکھے، انگریزی پڑھنے کی مخالفت نہیں تھی، اس کے ساتھ جو تہذیب آ رہی تھی اس کی مخالفت۔
ہائے مولویوں نے سر سید کی مخالفت کی، ہائے مولویوں نے مار ڈالو چن چن کے ایک مولوی کو۔ مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ اے سر سید اے والا توار، اس کا انتظام کرو، زبان آئے تہذیب نہ آئے۔ کیا غلط کہہ رہے؟ آج بھی وہی ہے۔ عصری علوم کہاں سے لائے؟ پیسہ کہاں سے لائے؟ پہلی بار جو لے گئے تھے وہ انٹرویو، میں نے کہا جناب ٹھہریے، یہ ساری بحث چھوڑیے، وسائل لائیے عصری علوم کے لیے۔ ہم اپنے دینی مدارس میں حجروں کے اندر تاریخ، حجروں میں لڑکوں کے رکھتے، ادھر ادھر کھانا آتا ہے، نہیں آتا تو پکا لیتے، 2 خمیری روٹیاں اور اس پر چنے کی دال۔ اس کے لیے عالی شان بلڈنگ ہو، اعلیٰ درجے کے استاد ہوں، 10-10 ہزار کی تنخواہیں ہوں، یہ موت کے قریب آ گئے 2-2.5 ملتے ہوں گے، یہ بیٹھا ہے اللہ کا حجرے میں پڑا ہوا ہے، مکان ہوتے ہوئے حجرے میں پڑا ہے، گھر کی روٹی نصیب نہیں ہے۔ رہا ہے آج بھائی دیکھا نا، برسات کا دن ہے، دال بھری پکا دو، دل چاہتا ہے برسات ہے دال بھری پکا دو، میں آج نہاری لے آؤ گلو کی، برسات ہے، یہ کیا کرے گا؟ جو آ گیا کھا لیا، یہ اشار کر لے گا بی اور ایم میں، خالی زبان سے رہنا، قلم، مولوی مخالفت کر رہا ہے، قوم کو جاہل رکھے گا، یہ صحیح ہے، میں مانتا ہوں۔ عصری علوم سے بیگانہ رہ کر ہم دنیا میں جاہل رہیں گے، اس کو مان لینا، اور ہمارا مالدار اس کو مان رہا ہے، لڑکے ہمارے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مالدار حوصلے سے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لیکن وہاں پڑھا رہا ہے جہاں اس کو اسلامی تہذیب چھوڑنی پڑ رہی۔ لڑکی جائے گی، اگر لڑکی نہیں جائے گی تو ہمارا یہ جاہل کارخاندار بات بات پر روک ٹھوکے گا اسے۔ وہ سمجھ رہی ہے لڑکی، تعلیم حاصل کر رہی ہے، جا رہی ہے، کمپیوٹر سیکھ رہی ہے، اور پلٹ کے یہ کہہ رہی ہے جاہل لکھن مجھے اس کے حوالے کرو گے کارخاندار کے، بتائیے کہ چٹائیے کے سرار کے، اس کے حوالے کرو گے، یہ مارے گا اس کو۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہزاروں الجھنیں، انہیں الجھنوں میں ہم کو اپنا وجود قائم رکھنا اور یقین رکھنا ہے اللہ کی مدد آئے گی، ارادہ تمہارا، اللہ کی مدد، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے۔ اے امت محمد، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، مدد دے گا، دیتا رہے گا۔ دین کو بھی سنبھالو اور عصری علوم کو بھی سنبھالو۔ کیا کریں، ہم مجبور ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بات۔ آج ہم جاتے ہیں کسی سرکاری دفتر میں، مسلمان کلرک نظر نہیں آتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر محلوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہی چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر، کہاں MBBS؟ آج مسلمانوں میں تو MBBS مشکل نہیں ہے، کلرک نہیں ہے، دفتروں میں بابو مسلمان نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں ٹھوکرے کھا کے رہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں جائے گا، سارا فارم ہے گئی، یہ کس طرح بھریں، جانتے نہیں نا، وہ پاگل بناتا ہے، بے وقوف بناتا ہے۔ یہی حال عدالتوں کا، عدالتیں نور الدین بیرسٹر کہاں رہی ہے عدالت؟ نور الدین بیرسٹر کہاں ہے؟ حافظ عبدالعزیز ہوتے تھے ہمارے اس دور میں، قصائیوں میں، لمبے طوال بڑے لکھ لکھے کے فوجداری کے وکیل،
تھرا جاتا تھا سرکاری وکیل، حافظ جی آ گئے، حافظ جی آ گئے، میدان خالی ہو گیا. یہ بھی غلط ہے، کیا کریں، غلط ہے. ایک کو کشمکش ہے نکالنا ہے، حافظ بھی بنانے، مولوی بھی بنانے، ڈاکٹر بھی بنانے، بیرسٹر بھی بنانے، تب کام چلے گا یہ دنیا. بہت مشکل، بہت مشکل ہے. ایک طرفہ ہو کر واس کہہ دو، ان کو برا کہہ دو، ان کو برا کہہ دو، وکیل کو برا کہہ دو. شیطان نے کیا کہتے ہیں، ہاں تو وکیل نے کہا، وکیل نے کہا آج ہم بھی سارے ہو رہے آج ہم بھی شاعر بتاؤ وکیل کی توہین کر رہا ہے، پھر شیطان کی اولاد ہو. اگر جو پھنستا ہے مقدموں میں اس کی جان پر بنتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے مسلمان اعلیٰ درجے کا وکیل. کھانسی بخار کے لیے یہ بیٹھے ہیں چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوئی طبیہ کالج سے آ گیا، تو وہاں سے آ گیا، بیٹھی ہے چھوٹی کے لیے نکلے گی، تمہاری کھانسی مسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن کسی بڑے مرض کو دیکھ سکتا ہے. پھر آتے ہو تم بنسل کے پاس، یہاں آتے ہو بنسل کے بیٹے کے پاس آتے ہو. ایک کلینک نہیں، فی سبیل اللہ تو مسلمان ہوگا. اگر غیرت ہو تو ڈوب جائیں. وہاں دیکھو کتنے چرخے واران میں، چرخے وار نہیں، دریوے کی طرف جینیوں کا سکول وہ ہے کلینک، فی سبیل اللہ. مسلمان عورتیں دیکھیے میلے میلے برقع، کوئی امتیاز نہیں. اور ہیں کتنے فی سبیل اللہ، لیکن ہندوؤں نے قائم کیے. تم کیا کر رہے تھے؟ خیر یہ رونا ہے، یہ ماتم ہے، کرتی رہیں گی نسلیں. کیا اللہ کو منظور ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، مولانا نصیر کا، اور پھر اللہ کا کہ اس نے کوئی تھوڑی جان ڈال دی تھی، میں بول لیا، کہہ دیا جو مجھے کہہ رہا ہے. دعا کرو اللہ سورہ ناس رہ گئی. نہیں، مولانا جو رہ گیا تو رہ گیا، جان نہیں ہے بس خرچ کر لو. ہاں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللهم ثبت قلوبنا على الدين، اللهم ثبت قلوبنا على الدين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد. اللهم اصلح، اللهم اصلح. الہی شفا بیماران امت، الہی شفا بیماران امت، الہی عطا بیاران امت، الہی عطا، الہی رضا بیاران امت. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے، جو اس کو چلا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ مدد کرے، اللہ قبول کرے. میرا حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مسجد مولانا نواب قطب الدین عرف مسجد امرود والی بلبلی خانہ 15 جولائی سن 2007 بروز اتوار. سی ڈی اور آڈیو پیش کردہ محمد صادق. موبائل نمبر 9899 63 47 68.